سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى عليه السلام منكرا وجود الثاني الخالق إله كل شيء وربه ومليكه. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں کہا، کیونکہ وہ تو خود خدائی کا دعوے دار تھا نا، خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو اللہ جو ثانی ہیں، جو خالق ہیں، جو الہ ہیں، معبود ہیں، جو رب ہیں، وہ نہیں مانتا تھا. بطور انکار کہا کہ اچھا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ الذی بعثک وارسلک، من ہو، جس نے آپ کو نبوت دی اور بھیجا وہ کون ہے؟ فإنی لا اعرف، میں تو نہیں جانتا کوئی اور خدا بھی ہے. وما علمتم لکم من الہ غیری، اور میں تو اپنے سوا کسی اور کے معبود کے بارے میں جانتا ہی نہیں. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علی بن ابی طلحة عن ابن عباس يقول خلق لكل شيء زوجه. وقال الضحاك عن ابن عباس جعل الانسان انسانا والحمار حمارا والشاة شاة. وقال ليس بن سليمان المجاهد اعطى كل شيء صورته. وقال ابن جرير ابي نجيه عن مجاهد سوى خلق كل دابة. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے پیدا بھی فرمایا، پھر اس کے مطابق اس کو سکھایا بھی اور بنایا بھی اور چلایا بھی. تو بعد میں فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں. اور اسی طرح اللہ نے انسان کو انسان بنایا، گدھے کو گدھا بنایا، بکری کو بکری بنایا. اور بعد نے فرمایا کہ اللہ نے سب کو اپنی اپنی شکل دی. انسان کی اپنی شکل ہے، جانوروں کی اپنی شکلیں ہیں. پھر جانور کتنے انواع ہیں، کتنے اقسام ہیں، سب کی اپنی اپنی شکل. وقال ابن ابی نجیح سوى خلق كل دابة، یعنی ہر جانور کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک اس پہ بنایا ہے. وقال سعید بن جبیر اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اعطى كل ذي خلق ما يصلح من خلقه، اللہ نے ہر چیز جس کو پیدا کیا، جس چیز کے لیے اس کو وہ چیز بھی عطا فرمائی. ولم يجعل للانسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق الكلب. اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا کہ انسان سے جانور ہو اور جانور سے نعوذ باللہ کتا ہو، کتے سے بکری ہو. اعطى لكل شيء ما ينبغي له من النکاح. اللہ پاک نے بندے کو جو ضروریات تھیں، بندے کو ضرورت تھی نکاح کی، وہ انتظام فرمایا. وحیا كل شيء على ذلك ليس شيء منها يشبه شيء من نفاله في الخلق والرزق والنکاح. ہر چیز کا جانوروں کا رزق الگ ہے، ان کا جانوروں کا ملنا الگ ہے، انسانوں کا رزق الگ ہے، میاں بیوی کا ملنا الگ ہے. سب کو اللہ نے سمجھایا. وقال بعض المفسرین اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كقوله تعالى الذي قدر فهدى، اے قدر قدرا وهدى الخلائق الیہ. اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں فیصلے کیے اور پھر مخلوق کو اس کی طرف ہدایت فرمائی. اے کتب الاعمال والاجال والارزاق، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب اعمال بھی لکھے ہیں، تیرے اعمال بھی لکھے ہیں کہ کتنی عمر ہے، کتنا رزق ہے.
ثم الخلائق ماشون علی ذلک لا یحیدون عنہ ولا یقدر احد الخروج منہ. پھر جو اللہ نے لکھا ہے تمام مخلوق اسی پہ چل رہی ہے، ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لکھے سے باہر نکل جائیں. یقول ربنا الذی خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخلیقۃ لا ما اراد. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تقدیر کا فیصلہ فرمایا اور ہر چیز کو اس کے مطابق اللہ پاک نے چلنے کی توفیق دی. قال فما بال القرون الاولى الصح الاقوال في معنى ذلك ان فرعون لما اخبره موسى بان ربه الذي ارسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الاولى اي الذين لم يعبدوا الله فما بالهم اذا كان الامر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. اب فرعون نے کہا ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے ہدایت دی، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے پہلے گزرے ہیں جن نے تمہارے خدا کی عبادت ہی نہیں کی، تمہارے خدا کو مانا نہیں، پھر ان کو کس نے رزق دیا؟ فقال له موسیٰ فی جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، لیکن جو بھی عمل کیا ان کا عمل لکھا ہوا ہے اور ان کے اعمال پہ اللہ ان کو سزا دیں گے. وَسَيَجْزِيهِمْ بِعَمْلِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظ. اللہ نے لوح محفوظ میں سب کے اعمال نامے درج کر رکھے ہیں، اسی کے اندر ان کے ساری کارکردگی ہے. لا يضل ربی ولا ينسى اے لا یشذ عنہ شیء. اللہ سے کوئی چیز جو بھولتی نہیں ہے. لا يفوت صغیر ولا کبیر ولا ينسى شیئا یصف علمہ تعالی بانہ بکل شیء محیط. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطہ کر رہے ہیں. وانہ لا ينسى شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے بھی پاک ہیں، چونکہ بھولنا صفت نقص ہے اور اللہ تمام صفت نقصان سے پاک ہیں. تبارک و تعالیٰ و تقدس و تنزہ. فإن علم المخلوق بھی نقصانان. مخلوق کا جو علم ہے ان کو دو نقصان آتے ہیں، ایک تو سب کو محیط نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر علم ہو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے اور اس کا علم بھی محیط ہے. والآخر شأنه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذا من تمام كلام موسى عليه السلام فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون وقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال. درمیان میں وہ جملے مترجہ تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کی. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین بنائی اور اس زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنا دی، آرام کی جگہ بنا دی. تستقرون علیہا وتقومون وتنامون علیہا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوہے کی زمین بچھا دیتے تو گرم ہو جاتی، کوئی چل نہ سکتا، اور اگر اللہ اتنی زمین نرم کر دیتے کہ پاؤں رکھ کے آدمی دھنس جاتا. اللہ نے بڑی قرار بنایا ہے تمہارے لیے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ نے پھر اس میں تمہارے لیے راستے بھی پیدا کر دیے ہیں تاکہ تم سفر کر سکو. جعل لکم طرفا طرقا تمشون فی مناکبها، راستے بنائے تاکہ ان راستوں پہ تم چلو. کما قال تعالی وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. اور اسی طرح فرمایا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. وہ ذات پاک جو آسمانوں سے پانی اتارا اور جس نے زمین سے مختلف چیزیں پیدا فرمائیں. من انواع النباتات، قسم قسم کی کھیتیاں پیدا فرمائیں. من زروع و ثمار، کھیتیاں بھی، پھل بھی، کھٹے بھی، میٹھے بھی، مر بھی، ہر قسم زمین سے پیدا کی. اور پھر اللہ نے حکم بھی دیا کلوا ورعوا انعامکم، کہ تم خود بھی کھاؤ اور جو چیزیں جانوروں کے لیے ان کو بھی کھلاؤ.
ای شیء طعامکم وفاکہتکم وشیء لانعام، یعنی کچھ تمہارے لیے ہے اور جو بچے کا جو فضول اس کا فضلہ ہوگا وہ جانوروں کے لیے ہے۔ وشیء لانعام وادی آخذ غصن، بعض سبز گھاس ہوتے ہیں سبز بھی خشک بھی، وہ تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اگر غور کرو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جس چیز میں نظر ڈالتے ہیں تو ان کو اللہ کی توحید نظر آتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، آیات مانا نشانیاں، دلالات و حجج و براہین، اولی النہی کا مانا عقل والے، ذوی العقول السلیمۃ المستقیمۃ الی انہ، جن کا عقل ٹھیک ہے ان کے لیے ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، جن کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا رب سوا، اور اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے من الارض مبدأکم، میں نے تمہاری ابتدا بھی مٹی سے پیدا کی ہے، تمہیں ابا آدم کو، فإن اباکم آدم مخلوق من تراب من ادیم الارض وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم نے تمہیں لوٹانا ہے مرنے کے بعد، وإلیہ وفیہا نعیدکم، پھر لوٹ وإلیہا تسیرون اذا متم وبلیتم، جب تم مر جاؤ گے تو اسی مٹی میں دفن ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ جب چاہیں گے منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اللہ تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے قیامت والے دن، جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتصبحون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، وہذہ الآیت کو تعالیٰ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی زندگی دنیا میں تم نے زندہ رہنا ہے، اسی میں موت آنی ہے، اسی میں پھر تم کھڑے ہو گے قیامت میں۔ وفی الحدیث الذی فی السنن ان رسول اللہ حضر جنازۃ فلما دفن من التراب القاها فی القبر، اللہ پاک کے نبی بیٹھے تھے جنازے میں، جب میت کو دفن کر لیا گیا تو آپ نے بھی ایک مٹھی بھر مٹی لے کے وہاں ڈالی، اور فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، ثم نعیدکم ثم اخری قال فیہا نعیدکم ثم اخری قال نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں تم دفن ہوگے، اور پھر قیامت والے دن اسی مٹی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ آیاتنا کلھا فکذب وابا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سارے دلائل پیش کر دیے، فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیا کہہ سکتا تھا کہ آسمان میں نے بنایا، یہ زمین میں نے بنائی ہے، تو جب جواب کوئی نہیں تھا، ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ انہو قامت الحجر والآیات والآیات وکذب بہا وابا، اس نے سارے دلائل سنے بھی دیکھے بھی، لیکن اس نے انکار کر دیا، کفراً و عناداً و بغیاً، بطور سرکش ہونے کے، کما قالتا وجہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اب فرعون نے ایک اور چال چلی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس کو نشانیاں دکھا چکے تھے نا، لکڑی ڈالی سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا روشن ہو گیا، کہ ہاں تم جادو کے زور سے ہمیں نکالنے ہیں، جادوگر ہو تم۔ یقول تعالیٰ بہن پھر انہو قال موسیٰ راہ الآیت الکبریٰ وَإِلْقَاءَ عَصَاهُ فَصَارَ ثُعْبَانًا عَظِیمًا، کہ جب آپ نے لکڑی ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، وَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ فَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور آپ نے بغل میں ہاتھ دے کے نکالا تو روشن ہو گیا، وَقَالَ هَذَا سِحْرٌ جِئْتَ بِهِ لِتَسْحَرَنَا، یہ جادو ہے، تم ہم پر بھی جادو کرنا چاہتے ہو،
وَتَسْتَوْلَى بِهِ النَّاسُ يَتَّبِعُونَكَ، اور لوگوں پر بھی جادو کرنا چاہتے ہو کہ تیرے تابع ہو جائیں. وَتَكَاثَرْنَا بِهِمْ وَلَا يَتِمُّ هَذَا مَعَكَ، تم یہ نہیں کر سکتے ہو. فَإِنَّ عِنْدَنَا سِحْرٌ مِثْلُ سِحْرِكَ فَلَا يَغُرُّنَّكَ مَا أَنْتَ فِيهِ. موسیٰ علیہ السلام جو تم جادو دکھا رہے ہو نا، ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں، وہ بھی دکھا سکتے ہیں. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا أَيْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِيهِ. انہوں نے کہا ایسا کرو، کوئی دن مقرر کر لو، اس دن ہم بھی آئیں گے، تم بھی آ جاؤ، پھر مقابلہ ہوگا. فَنُعَادُ مَجِدْ بِهِ مَا عِدْنَا مِسْتَرِ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّ ذَلِكَ قَالَ مُوسَىٰ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آگے تمہاری جو عید آ رہی ہے نا، وہ عید والا دن بہتر ہے، سب لوگ بھی اکٹھے ہوں گے، سب دیکھ لیں گے. وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَاجْتِمَاعِ جَمِيعِهِمْ. وہ چھٹی کا دن بھی ہوگا، عید کا دن بھی ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے. لِيُشَاهِدَ النَّاسَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ، تاکہ لوگ اللہ کی قدرت دیکھیں، معجزات الانبیاء دیکھیں. وَبُطْلَانَ مَعْرِضَ السِّحْرِ لِخَارِقِ الْعَادَاتِ النَّبْوِيَّةِ، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جادو جھوٹی چیز ہے، جھوٹ مٹنے والا ہے. وَلِهَٰذَا قَالَ وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ يَوْمَ ضُحًى ذَهَبَةً مِّنَ النَّهَارِ، یعنی این صبح جب بالکل دھوپ نکلی ہو، دن کھلا ہو، اس وقت ہم نے مقابلہ کرنا ہے. لِيَكُونَ أَظْهَرُ أَجْرًا وَأَبْيَنَ وَأَوْضَحَ وَهَٰذَا شَأْنُ الْأَنبِيَاءِ كُلُّ أَمْرِهِمْ بَيِّنٌ وَاضِحٌ لَيْسَ فِيهِ خِفَاءٌ وَلَا تَرْوِيجٌ. اور مفسر فرماتے ہیں کہ انبیاء کا شان ہی یہی ہے، ان کا ہر عمل ایسے ہوتا ہے جیسے سورج روشن کھڑا ہو، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا. وَلِهَٰذَا لَمْ يَقُل لَيْلًا، اس لیے پیغمبر نے رات کا وعدہ نہیں رکھا، وَلَٰكِنْ نَهَارًا ضُحًى. قال مَذَكَانَ يَوْمُ الزِّينَةِ يَوْمَ عَاشُورَىٰ، انہوں نے کہا کہ یہ جو یوم الزینہ عید کا دن تھا، یہ اصل میں عاشورہ کا دن تھا. وقال صدی وقت قال یوم عیدہم، ان کی عید کا دن تھا. قال کان یوم سوقہم، اس دن ان کی بازاریں لگتی تھی. ولا منافات فی مسیح احرق اللہ فرعون یدوکم الثبت فی الصحیح. وقال واب بن قال فی موسیٰ اجعل بیننا و بینک اجلا، مدت معین کرو، ننظر فی. قال موسیٰ امر بہذا انما من المناجاتك وان انت لم تخرج دخلت اليك. قال اللہ موسیٰ اجل بینک و بین اجل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں دعوت دوں، مناظرے کے بارے میں مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ اجازت دیں گے تو میں کروں گا. پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ کریں، مقابلہ کریں آپ اس کو. وَقُلْ لَهُ إِنْ أَجَلْ هُوَ قَالَ اجعلْهُ لِي اجعلْهُ إِلَىٰ 40 يَوْمًا، 40 دن کے بعد. قال مجھے کہتا ہے مکانا سوا، درمیانی جگہ پر. وقال عادل عبد الرحمن مکان سوا مستوٍ بین الناس، بالکل چٹیل میدان سب دیکھ سکیں. وما فیہ لا یکن صوت ولا شیء یتغیب، وہاں کوئی آوازیں بھی نہ ہوں اور ایسی چیز بھی نہ ہو جو آڑ بن جائے. بعض ذالک بعض مستوٍ حین یرا، سب برابر کھڑے ہوں اور سب دیکھ سکیں. تو دن مقرر ہو گیا، اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. واللہ اعلم.